للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان جاوید احمد قادری حاضر خدمت ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روح رمضان، الحمدللہ ثم الحمدللہ تنظیم سنخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ آباد کی پوری ٹیم بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑی مودت سے ہر سال حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمودات کو عام کرنے کے لیے، دین متین کی خدمت کے لیے روح رمضان ٹرانسمیشن کو سجا لیتے ہیں، اس یقین سے، اس امید سے کہ اللہ رب العزت اور آپ کے حبیب آقا دو عالم سرور انبیاء محبوب کبریا حسنین کریمین کے نانا جان، پاک سیدہ کے پاک بابا جان، صدیق اکبر کے بھی آقا، عمر فاروق کے بھی پیارے، عثمان غنی کے بھی دولارے، مولا علی کے بھی مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم الحمدللہ بہت ہی خوبصورت پینل کے ساتھ اور اس یقین سے، اس امید سے کہ ہماری جو آپ بات سنیں گے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمودات سنیں گے، احادیث مبارکہ سنیں گے، تو آپ اپنے دل میں ان الفاظ کو، ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ تو ناظرین کرام، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے بس اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ آئیے ناظرین کرام، میں اپنے پینل کی جانب چلتا ہوں، آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، الحمدللہ آپ نقابت بھی کرتے ہیں تو با کمال کرتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ شہنشاہ نقابت بھی ہیں، خطاب بھی بے مثال کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں تو نعت بھی بے مثال پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی بے مثال پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ چند دن پہلے ہی یوکے کے کامیاب دورے سے آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کی جان، اہل سنت کی پہچان حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب مدد اللہ العالی، آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کے لخت جگر نور نظر محمد علی بھائی، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے ان کو مدینہ شریف اور مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فخر نعت خوانان پاکستان شفقت حسان، الحمدللہ پشاور کی سرزمین سے ہمارے مہمان ثنا خان اور آپ کا استاد ثنا خانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت آپ کے دامن میں ڈالیں۔ میری مراد محمد عمران حسن قادری صاحب، آپ پشاور سے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آل نبی اولاد علی فخر السادات، الحمدللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ، پوری دنیا میں نعت آپ کا حوالہ، آپ کی پہچان ہے، اور الحمدللہ سید زادے ہیں سید ارباز حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں شاہ جی حضور؟ آپ کے ساتھ ساتھ زینت القرہ فخر القرہ قبلہ قاری محمد طیب صاحب، آپ بھی جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم حضور، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو ناظرین کرام، وقت خاصا ہو چکا ہے اور بس اب آیت بینات سے ہم اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں قبلہ قاری محمد طیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ آیت بینات سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن
سبحان اللہ ماشاء اللہ. إن قرآن الفجر كان مشهودا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان اللہ احسن بارک اللہ. اللہم زد فزد. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان اللہ سبحان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں لحن داؤدی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے قبلہ کاری محمد طیب چشتی صاحب. قرآن کے لفظ لفظ سے پھوٹے جو روشنی، اس میں سارے رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اس میں سارے رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں، اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہیں آسمانی کتابیں مگر میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے. میرے آقا کا قرآن
اپنی جگہ ہے۔ آئیے ناظرین کرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے مہمان ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ محمد عمران حسن قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک پیاری سی نعت ہمیں سنائیں، اور الحمدللہ کل آپ مدینہ شریف کے لیے بھی روانگی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سفر میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ ہماری روح رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے جتنے بھی دوست اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ممنون ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں مجھے موقع دیا آنے کا، اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ آج قبلہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہماری بڑی محبتیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ سا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، کہ سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، میری زبان پہ جب درود و سلام ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے۔ اور قبلہ قاری صاحب شاہ جی جاوید بھائی شعر دیکھیے۔ رحمت نبی کی مسجد نبوی سے منحصر، رحمت نہیں ہے مسجد نبوی سے منحصر، ارے سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، سارا مدینہ پاک ہی دارالسلام ہے، قسمت سے جس کو مل گیا دامان پنجتن، قسمت سے جس کو مل گیا دامان پنجتن، واللہ اس پہ آتش
دوزخ حرام ہے واللہ ہائے اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے روزہ نماز حج یہ ارکان دین ہیں، لیکن ایمان صرف ان کی غلامی کا نام ہے۔ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ عمران بھائی سلامت رہیں، بہت خوبصورت کلام۔ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے۔ ناظرین کرام، ہم سوال کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور کے حسن اخلاق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے حسن اخلاق ایسا حسن اخلاق تھا کہ غیر بھی کہتے تھے کہ یہ صادق و امین ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کا کردار بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے اکابرین ہوں، اولیاء اعظام ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان سب کے حسن اخلاق بہترین حسن اخلاق تھا۔ اور آج کے معاشرے میں جب باپ بچے کی اور بچہ باپ کی، باپ تو عزت کرتا ہے لیکن جب بچہ باپ کی عزت نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا تو ناظرین اکرام ہمیں اس معاشرے میں کس قدر حسن اخلاق کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں حضور کی احادیث پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں حضور کی جو تصانیف ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم اسی پہ بات کریں گے قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب سے کہ معاشرے میں حسن اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے۔ بہت شکریہ جناب جوید قادری صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، رحمت عطا فرمائے۔ میں تنظیم ثنا خانان مصطفیٰ آباد والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے روح رمضان کے اس بابرکت تقریب سعید میں مجھے مدعو کیا، میرے لیے سعادت کا سامان مہیا کیا۔ ماشاءاللہ ہماری خوش بختی ہے آج ہمارے درمیان بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام جناب قبلہ محترم عزت ماں فخر نعت خانان پاکستان عمران حسن قادری صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ اور میرے بڑے مشفق مہربان اور میرے دل کا چین سید ارباز حسین شاہ صاحب قبلہ بھی میرے ساتھ جلوہ فرما ہیں، میرے دل کی جانب بیٹھے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب نے جو آیات بینات پڑھی تھیں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بڑا خوبصورت، کہ آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات بینات پڑھی اور 2 آیتیں رہ گئی اس رکوع میں سے، اور آیت نمبر 83 جو ہے جو آپ نے پڑھی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس کے اندر رب کائنات نے فرمایا قل کل یعمل علی شاکرۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ سبحان اللہ۔ عمران بھائی یہ اتنی پیاری بات آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا سب سے پیاری آیت کون سی ہے، کسی نے پوچھا عثمان غنی سے سب سے پیاری آیت قرآن میں کون سی ہے، کسی نے تاجدار عدل سے پوچھا تو کسی نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، کسی نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت سب سے پیاری امید افزا ہے۔ کسی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم والی آیت سب سے پیاری مزدہ افزا والی ہے۔ لیکن تاجدار صداقت کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے اندر ایک بہت سا موضوع رکھتی ہے جس پہ ہم کبھی بات کریں گے، لیکن فی الوقت آپ یاد رکھیں کہ آیت نمبر 84 جو ہے 15 پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ اس پہ بہت سی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے شعر میں پڑھا تھا کہ سارا مدینہ ہی دارالسلام ہے۔
میں اس پہ ایک بات کر کے آگے اپنی بات کی جانب بڑھتا ہوں. دیکھیں بابا فرید کے دروازے سے بندہ گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جنتی ہو گیا, لیکن عرفا کہتے ہیں کہ جو ٹبا فرید پہ قدم رکھے وہ بھی جنتی ہو گیا. حضور غوث العظم فرماتے ہیں جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر گیا رب نے اسے جنت عطا فرما دی. تو یہ تو اللہ کے ولیوں کا مقام ہے, تو میرے آقا کا مقام کیا کہنے, سارا مدینہ ہی دارالسلام ہے. آج ہمارا موضوع ناظرین کرام بڑا اہم ہے, اور معاشرے میں کیا اہمیت ہے اس کی, قرآن و حدیث کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم قرآن کی جانب بڑھتے ہیں. خالق کائنات نے حسن اخلاق کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, فرمایا اے حبیب مکرم آپ خلق عظیم پر ہیں, یعنی خلق عظیم بھی آپ کے نقوش پا کے نیچے ہے. یہ نہیں کہا کہ خلق عظیم آپ پر ہے, فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خلق عظیم آپ کے نقوش پا سے نکلتا ہے. جو آپ کا فعل ہو جاتا ہے, جو آپ کا قول ہو جاتا ہے, وہ خلق بن جاتا ہے. قربان جب ام عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا بتائیں نا میرے آقا کا اخلاق حسنہ کیسا ہے, فرمایا کیا تو نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی, فرمایا الحم سے لے کر والناس تک سارا قرآن ہی میرے آقا کی نعت ہے, سارا قرآن میرے آقا کا حسن اخلاق ہے. دیکھیے کریم آقا کا خود اپنا فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, فرمایا کہ مجھے رب کائنات نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, اور ایک روایت میں آتا ہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق, میں نیک اخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا. دیکھیے ناظرین کرام حسن اخلاق اتنی اہمیت ہے, اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, کریم آقا نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق بہتر ہیں. یعنی اخلاق حسنہ کا معیار دیا, فرمایا یہ نہیں کہا تم سے زیادہ عبادت کرنے والا, نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, صدقہ کرنے والا, زکوٰۃ دینے والا, یہ عبادت کرنے والا, یہ عبادت کرنے والا, نہیں, فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ جو حسن اخلاق والا ہے وہ تم میں بہترین ہے. اور کریم آقا کا فرمان دیکھیں ناظرین کتنا پیارا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ما ہوا اثقل من شیء فی المیزان, فرمایا میزان میں قیامت کے دن کوئی چیز اتنی باری نہیں ہے جتنی بھاری من حسن الخلق ہے. فرمایا حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہے. یعنی یہ وہ عمل ہے کہ جناب جو تمام عبادات پہ حاوی ہمیں نظر آتا ہے. تو سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کا ہر وصف ہی کمال کا ہے, لیکن آپ کا جو وصف اخلاق حمیدہ والا ہے وہ ایسا ہے کہ دشمن بھی آ جاتا ہے تو چادر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آگے بڑھنا ہے کیونکہ نعت خوانوں کی جانب ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اس پہ ہم انشاءاللہ بڑی گفتگو کریں گے. بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں. کریم آقا علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھیں کتنا پیارا ہے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا, اللہ اکبر, اور جسے گرفتار کیا گیا وہ اپنے علاقے کا سردار تھا, لیڈر تھا, رہنما تھا. تو جناب ثمامہ بن سلال کو گرفتار کیا گیا, دربار مصطفیٰ میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ وہ دشمن خدا, دشمن مصطفیٰ ہے اور قاتل بھی ہے, ہم نے اسے گرفتار کر لیا. کریم آقا نے فرمایا اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. سبحان اللہ. باندھ دیا گیا, عمران بھائی باندھ دیا گیا. کریم آقا علیہ السلام آئے, نماز ادا کی اور جا کے اس سے ملاقات کی. کہا اے ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے. وہ ثمامہ ظاہر ہے لیڈر تھا, سردار تھا, گردن میں سریا تھا, اکڑ تھی. کہنے لگا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا حال کیا ہے, میں اچھا ہوں برا ہوں, یہ نہیں کہا. کہا دیکھیں محمد بات یہ ہے تم نے جو کرنا ہے کرو, مجھے قتل کرو گے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا معاذ اللہ. میری پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, اگر آپ میرے اوپر رحم کا معاملہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا. میرے آقا مسکرائے, اس نے حالانکہ سخت جملے کہے. میرے آقا کا حسن اخلاق دیکھیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ میرے غلاموں میرے گھر میں جاؤ اور دودھ دو, اور بکری کا دودھ اس جو گرفتار ہے اور سرکار کا دشمن ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا میرے گھر سے لنگر لا کے کھلایا جائے. سبحان اللہ. میرے گھر سے لنگر لا کے کھلایا جائے. سبحان اللہ. اچھا کریم آقا تشریف لے جاتے, اگلا دن ہوتا, پھر میرے کریم آقا آتے, پوچھتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے. وہ آگے سے پھر وہی بات کرتا ہے, جناب بات یہ ہے قتل کرنا ہے تو کر دیں,
تو جناب آپ بھی قتل کیے جائیں گے، اگر رحم کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی رحم کیا جائے گا۔ میرے آقا پھر فرماتی سی گھر میں سے اور لنگر کھلاؤ۔ 3 دن یہ عمل رہا، تیسرا دن میرے کریم آقا آئے تو آتے ہی فرمایا کہ اس ثمامہ بن سلال کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ حیران ہے، دشمن ہے اور اسے بڑی مشکل گرفتار کیا، لیکن جو نگاہ مصطفیٰ جانتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بے شک۔ میرے آقا نے فرمایا آزاد کر دیا جائے۔ اب صحابہ حکم کی تعمیل کی، آزاد کر دیا۔ اس نے دوڑ لگا دی اور جا کے جناب غسل کیا، غسل کر کے دربار مصطفیٰ میں آیا۔ شاہ جی قبلہ جملہ سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے آتے ہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن اخلاق ایسا ہے کہ آپ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض تھے، نفرت کرتا تھا، لیکن آپ کا حسن اخلاق ایسا ہے کہ پہلے آپ مبغوض تھے، آپ محبوب بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ کہنے لگا کہ آپ کا مدینہ مجھے سب سے برا لگتا تھا، لیکن اب آپ کا مدینہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ آپ کا دین برا لگتا تھا، اب آپ کا دین حسن اخلاق کی وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے وہ نفرتیں مٹا دیتا ہے، وہ دوریوں کو قربتوں میں تقسیم کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ حسن اخلاق جو ہے وہ کفر سے اسلام کی جانب لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے حسن اخلاق کا دامن تھامیں، اور اس پہ ہم انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا کہ حسن اخلاق حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کیسا حسن اخلاق تھا، اور ہمیں اس تصانیف پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سید ارباز شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ چند دن پہلے ہی یو کے کی سرزمین سے ایک کامیاب دورہ کر کے تشریف لائے ہیں، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور آقا کریم کی بارگاہ کے اندر آپ ایک حضور کی پیاری سی نعت ہمیں سنائیں۔ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تنظیم ثنا خوانان المصطفیٰ، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا، موقع دیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی توفیقات میں، جان میں، مال میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ سب کی کاوشوں کو، حاضری کو اپنی پاک بلند و بالا بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور قبلہ قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت گفتگو ابھی کی ہے، ان کی گفتگو کے دوران ہی میں نے ایک کلام ابھی نکالا ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ آپ کے در کا جو دربان رسول عربی، آپ کے در کا جو دربان رسول عربی، ساری دنیا کا وہ سلطان رسول عربی، ساری دنیا کا وہ سلطان رسول عربی، دوستوں پر ہی نہیں آپ کا فیضان و کرم، دوستوں پر ہی نہیں آپ کا فیضان و کرم، ارے دشمنوں پر بھی ہے احسان رسول عربی، دشمنوں پر بھی ہے احسان رسول عربی، سر بسر
اثر آپ کا فرمان خدا کا فرمان گفتگو آپ کی قرآن رسول عربی گفتگو آپ کی اور مقطع میں غلاموں کا غلام اور فقیروں کا فقیر میں غلاموں کا غلام اور فقیروں کا فقیر آپ سلطانوں کے سلطان رسول عربی آپ سلطانوں کے سلطان رسول عربی کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں سید ارباز حسین شاہ صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حضرت مجھے آپ کی طرف بڑھنا ہے، سوال ایک بڑا خوبصورت سوال ہے کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہے، کیا عبادات میں بھی اخلاق حسنہ کا کوئی مقام ہے؟ جی جی ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب قبلہ نے کمال کیفیت بنا دی ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سید ارباز شاہ صاحب کا سایہ سلامت رکھے، اللہ پاک انہیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ قبلہ جوید بھائی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے کہ عبادات کے اندر اخلاق حسنہ کا مقام کیا ہے؟ جی آپ اندازہ کریں اخلاق حسنہ کا مقام اتنا بلند ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ صائم اللیل ہے اور صائم الدہر ہے، قیم اللیل ہے، یعنی رات کو وہ عبادت کرنے والا ہے، جی ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، جی وہ اللہ کے مکھڑے کا طلبگار رہتا ہے، سبحان اللہ، وہ راتوں کو اٹھتا ہے، اس کا بستر سے جدا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، ساری رات اس کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو خم کر کے لذت حاصل کرتا ہے، اور دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، اور وہ صائم الدہر ہے، جی یعنی سارا سال ہی روزہ رکھتا ہے، جو ایام مخصوصہ ہیں اس میں نہیں رکھتا، باقی سارا سال روزہ رکھتا ہے اور سارا سال رات کو عبادت کرتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کریم آقا کا فرمان ہے وہ بندہ جو ساری رات عبادت کرنے والا ہے اور سارا سال عبادت کرنے والا ہے، حسن اخلاق والا، حسن اخلاق کے ذریعے وہ مرتبے اس مرتبے میں چلا جاتا ہے جو مرتبہ سارے سال عبادت کرنے والے کو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ اندازہ کیا کریں، بات ہے، ماشاءاللہ۔ ایک طرف جناب سارا سال روزہ ہے اور سارا سال جناب عبادت ہے، اور یعنی وہ کثرت نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا حسن اخلاق والے کو رب کائنات وہ مرتبہ، وہ بلندی، وہ وقار و تمکنت عطا کرتا ہے کہ جو صائم الدہر کو ملتی ہے، جو درجہ ملتا ہے قیامت کے دن جس صف میں وہ کھڑے ہوں گے حسن اخلاق والا بھی وہاں کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عبادات کے اندر اس کی اہمیت یوں سمجھ لیں، میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا اپنا جملہ ہے، عبادات کے اندر حسن اخلاق کی اہمیت یوں سمجھے ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اگر سر نہ ہو تو انسان سلامت نہیں رہتا، اگر حسن اخلاق نہیں ہے تو ساری زندگی بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، اگر حسن اخلاق نہیں ہے، اس کے اندر اخلاق حسنہ کی بجائے اخلاق رذیلہ ہیں، یعنی حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور وہ عبادت بھی کر رہا ہے، اس کی ساری عبادت رائے گاہ ہو جاتی ہے۔ اگر حسن اخلاق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن پاک نے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے، قرآن پاک نے رب کائنات نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبحان اللہ، فرمایا لوگوں سے میٹھی بات کرو۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں قبلہ عمران بھائی ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج، ہمیں بڑے اپنے مقدر پہ ناز ہو رہا ہے کہ اس ہستی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کل مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا ہے آقا کا کرم، ہم میں سب سے معتبر یہ ہیں،
اور ہم سے بہت سینئر انسان ہیں, اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. میں تمام ناظرین کی جانب سے ان سے ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا, وہاں جا کے ہمارا سلام عرض کیجئے گا سرکار کی بارگاہ میں. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سبحان اللہ, فرمایا جب بھی بولو میٹھا بولو, میٹھا بولو, کیا بات ہے. خوبصورت بات کرو. اچھا کریم آقا کا فرمان دیکھیں ناظرین کتنا پیارا ہے. سونے آقا نے فرمایا کہ مصائب و علام جو آتی نا تمہارے اوپر, تم صدقہ دیا کرو تو مصائب و علام ٹل جائیں گے. ٹل جائیں گے. صدقے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں, مصائب دور ہو جاتے ہیں, مشکلات کا حل نکل آتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیسے صدقہ کروں؟ فرمایا تو میٹھی گفتگو کر لیا کر, یہی صدقہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا قرآن نے ایک اور جگہ کہا, یہاں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, قرآن نے ایک جگہ کہا قَوْلًا لَيِّنًا. شاہ جی قَوْلًا لَيِّنًا بڑا پیارا جملہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم موسیٰ تو فرعون کی طرف جا رہا ہے, اس سے بات کرنی ہے, شاید وہ تزکیہ حاصل کر لے. اللہ کو تو پتا ہے وہ پکا جہنمی ہے, لیکن اللہ پاک پھر بھی تربیت کر رہا ہے. فرمایا کہ تو نے فرعون کی جانب جانا ہے, قولا لینا, ذرا اس سے نرمی سے بات کرنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس سے نرمی سے بات کرنا, کافر سے نرمی سے بات کرنا. اچھا حالانکہ کافر ناظرین وہ کیسا کافر ہے؟ وہ ایسا کافر ہے, ایک ہے نا بندہ کفر کرے اللہ کے ساتھ شریک کرے, وہ تو اتنا بڑا کافر تھا, وہ کہتا تھا لوگوں کو انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہوں. اتنا بے ایمان, اتنا نافرمان, اتنا بڑا کافر. لیکن رب کیا فرماتا ہے پیارے کلیم قولا لینا, تم نے ذرا نرمی سے بات کرنی ہے, شاید وہ تزکیہ حاصل کر لے. اللہ اکبر. اچھا مفسرین نے یہ بھی لکھا, یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ اس کے گھر میں ہوئی تھی, تو کہا تو نے ذرا بدلہ چکانا ہے, تیری پرورش کی تھی, تو نے ذرا میٹھی بات کہنی ہے. اچھا قرآن نے ایک اور جگہ کہا, فرمایا قولاً سدیدا, سبحان اللہ, قولاً سدیدا, فرمایا سیدھی بات کرو, ستھری بات کرو, کھری بات کرو, انصاف کی بات کرو. فرمایا یہ بات حسن اخلاق ہے, حسن اخلاق کے ذریعے رب کائنات ایسی قربت عطا کرتا ہے, ایسی قربت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام کہ اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ کریں, اور آخری بات اس ضمن میں عرض کر کے پھر آگے بڑھیں گے نعت خوانی کی جانب, دیکھیں سرکار دو عالم کا اخلاق حسنہ کیسا ہے. جی پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ. واقع اتنا پیارا ہے کہ آپ کو چس آ جائے گی, کیا بات, ٹھنڈ پڑ جائے گی سینے میں. کریم آقا علیہ السلام لوگوں کو بلاتے جنت کی جانب, وہ جاتے جہنم کی جانب, جہنم کی جانب جاتے. تو کریم آقا علیہ السلام انہیں دعوت دیتے, لیکن وہ انکار کر دیتے, یہاں تک کہ طائف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر مارے گئے, سرکار دو عالم کا جسم انور لہو لہان ہوا, نالین مصطفیٰ تک لہو چلا گیا. اور جبریل امین آئے, جبریل امین آئے, اللہ کے اذن سے آئے, کہا رب نے بھیجا ہے. یہ جملہ بڑا قابل غور ہے صابری صاحب, یہ جملہ بڑا محبت والا. کہا رب نے بھیجا ہے, رب نے فرمایا ہے حبیب آپ اپنے لبے یوہا ذرا ہلائیں تو صحیح, ان کے لیے دعائیں ضرر تو کریں. رب نے کہا کہ کرے, آپ کی مرضی ہے حبیب, اختیار تمہیں ہے, اختیار تمہیں دیا, ذرا ان کے لیے دعائیں ضرر تو کرے. ادھر آپ کے لب ہلیں گے, ادھر یہ تباہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ بات کہی تو سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے, سرکار نے ہاتھ اٹھا دیے. اب جبریل بھی خوش ہے کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا, ابھی میرے آقا کے لب ہلیں گے اور ابھی یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, پہاڑ ملا دیے جائیں گے, پہاڑ اوپر گرا دیا جائے گا. اور میرے آقا کے جو لب ہلے تو کیا ہلے, کیا بات ہے, کیا بات, اللہ اکبر. میرے آقا کے ناظرین جو لب ہلے تو کریم آقا کے لبوں سے جو نور نکلا, جو حدیث, جو الفاظ نکلے کیا تھے. کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا مالک اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے مالک تو انہیں ہدایت عطا فرما دے, یہ مجھے جانتے نہیں, یہ مجھے جانتے نہیں, انہیں میرا تعارف نہیں ہے, انہیں میرا انٹروڈکشن نہیں ہے. مالک تو انہیں معاف فرما دے. وہ پتھر مار رہے ہیں, میرے آقا دعائیں کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر حسن اخلاق کی کیا مثال ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا احسن انداز میں ہمیں بتا رہے تھے حسن اخلاق. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا حسن اخلاق کس قدر پیارا حسن اخلاق ہے, جس کی قرآن گواہیاں دے رہا ہے, جس کی احادیث مبارکہ آپ جتنی بھی احادیث مبارکہ اٹھائیں آپ میں کہیں نہ کہیں اس میں حضور کے حسن اخلاق کی بات ہوگی. تو ناظرین کرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مہمان ثنا خوان مصطفیٰ اللہ رب العزت نے بے پناہ عزت رفت آپ کے دامن بڑھا لیں, عمران حسن قادری صاحب, آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت ایسا بیان اور ایسی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ماشاءاللہ ماحول آپ نے بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. ایک کلام سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کا. سلاطین جہاں سے ہم بڑے ہیں، سلاطین جہاں سے ہم بڑے ہیں، سلاطین جہاں سے ہم بڑے ہیں، تیری دہلیز پہ جب سے پڑے ہیں، تیری دہلیز پہ جب سے پڑے ہیں، اور تیرا در ہے کہ خود روح الامین تیرا در ہے کہ خود روح الامین بھی سوالی بن کے چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، سوالی بن کے چوکھٹ پہ کھڑے ہیں. قاری صاحب عقیدہ نبی کی آل ہو یا ہو صحابہ، نبی کی آل ہو یا ہو صحابہ، کریم آپس میں یہ دونوں بڑے ہیں، کریم آپس میں یہ دونوں بڑے ہیں، اور علی کا بغض اور تیری نمازیں، علی کا بغض اور تیری نمازیں، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہیں، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہیں، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہیں، اور ہیں سردار شاہ جی آپ کی نظر ہیں وہ سردار ہر حالت میں عرفاں، ہیں وہ سردار ہر حالت میں عرفاں، کہ سر کٹ کے بھی نیزے پہ چڑھے ہیں، کہ سر کٹ کے بھی نیزے پہ چڑھے ہیں، کریم آپس میں یہ دونوں بڑے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز میں عمران حسن قادری صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. قبلہ آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں بھی حسن اخلاق ہے، احادیث کی روشنی میں بھی حسن اخلاق ہے، لیکن آپ یہ ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حسن خلق جو آیا ہے وہ کس طرح آیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت سوال ماشاءاللہ جی. عمران بھائی بہت مزہ آتا ہے جی آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. ماشاءاللہ دیکھیں ہماری ایک مماثلت بھی ہے آپس میں. آپ پشاور سے آئے، میں داتا کے نگر سے ہوں، تاج ایک جیسا ہے ہمارا، اور ہم پہ تاج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہاں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ادھر ذرا آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، ادھر نور ہے، ادھر نیرا ہے، لیکن آپ مدینے جائیں گے نیرے دور کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. میں کہ تھوڑا سا مزاح بھی ہلکا سا ہونا چاہیے. ناظرین کرام، حسن اخلاق پہ بات ہو رہی ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت سوال جاوید بھائی فرما رہے ہیں. دیکھیے حسن اخلاق جو ہے اس کو حاصل کیسے کیا جائے جی، اور اس کو انسان اپنی وجود کے اندر، اپنی سیرت کے اندر کیسے اتارتا ہے. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور حدیث کا جو نور ہے جب انسان کی سیرت میں آتا ہے تو ایک چیز ہوتی ہے کسب کرنا، جی، ایک ہوتی ہے کسبی اور ایک ہوتی ہے وہبی. وہبی وہ ہوتی ہے جو جبلت کے اندر موجود ہو، جیسے نبیوں کی جبلت میں حسن اخلاق ہے. نبی کسب نہیں کرتے، نبیوں کی جبلت کے اندر موجود ہے، لیکن ہم کسب کرتے ہیں، ہم اس کو کسب کر کے اپنے اخلاق حسنہ کا
اس کو نور عطا کرتے ہیں. دیکھیے اس کی مثال دیکھیں, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کے اس نے تاجدار صداقت کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. تربیت دیکھیں کیسی ہے. تو آپ نے کچھ نہ کہا, وہ کہتا گیا, کچھ نہ کہا, وہ کہتا گیا, آپ خاموش رہے. سرکار دو عالم مسکراتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب بہت زیادہ اس نے باتیں کی تو تاجدار صداقت نے یہ نہیں کہا کہ تو ایسا ہے, کہا اللہ کے بندے جو تو میرے عیوب بیان کر رہا ہے میں ایسا نہیں ہوں. آگے سے جواب دیا نا تو سرکار دو عالم اٹھ کے چلے گئے. نماز کا ٹائم تھا, نماز ادا کی. تاجدار صداقت نے حضور کی بارگاہ میں ملاقات کی. یا رسول اللہ, وہ مجھے برا کہہ رہا تھا, مسکرا رہے تھے, اور جب میں نے آگے سے صرف اتنا کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, اس کو نہیں کہا, لیکن آپ اٹھ کے چلے گئے. فرمایا جب تک وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا تو اللہ کے فرشتے تمہاری جانب سے اس کو جواب دے رہے تھے. سبحان اللہ. تمہاری جانب سے اس کو جواب دے رہے تھے. فرمایا جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے. جب فرشتے چلے گئے میں بھی چلا گیا. فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا. تو صحابہ کی سیرت سے بھی ہمیں نور ملتا ہے. جی بے شک. اہل بیت کی بارگاہ سے بھی ہمیں نور ملتا ہے. دیکھیے نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے. حسن اخلاق کا ذرا پیکر دیکھیں کیسے ہیں یہ لوگ, کیسے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جب ایک شخص آیا نا آپ کی بارگاہ میں جو قتل حسین میں شامل تھا, اور جناب کسی نے کہا اگر تو پناہ چاہتا ہے تو اہل بیت کے گھر چلا جا. کہنے لگا جی میں تو اس گھرانے کا قاتل ہوں, مجھے کیسے پناہ دیں گے. فرمایا نہیں, دشمن آ جائے تو یہ چادر بچھا دیتے ہیں. کیا بات, جاؤ تو صحیح. یہ تو بڑا کریم لوگ ہیں, یہ کریم گھرانہ ہے. اہل بیت کا گھرانہ ہی بڑا کریم ہے. خیر وہ آ گیا اور جب دروازے پہ دستک دی, امام پاک نے دروازہ کھولا, گھر میں پناہ دے دی. کئی دن رہا, جانے لگا. ادھر یزید نے بھی اس کی معافی کا اعلان کر دیا. تو جناب امام پاک نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زیادہ راہ بھی دیا, اسے گھوڑا بھی دیا, اسے زیادہ راہ بھی دیا, کھانے کے لیے سامان بھی دیا, درم و دینار اشرفی جو سکہ رائے تھا وہ سب کچھ عطا کیا. وہ لے کے جب چل پڑا, عمران حسن بھائی جب چل پڑا تو اسے راستے میں خیال آیا لگتا ہے انہوں نے پہچانا نہیں. اللہ اکبر. وہ واپس مڑ کے آیا. یہ اخلاق دیکھیں, اہل بیت کا اخلاق دیکھیں کتنا پیارا ہے. واپس مڑ کے آیا کہ کہنے لگا امام پاک لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں. فرمایا تو نے کیسے جانا میں نے نہیں پہچانا. کہا کہ جو آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا اس طرح کوئی نہیں کرتا. فرمایا کہ جب تو میرے دروازے پہ آیا تھا میں نے دیکھ لیا تھا تیرے ہاتھ قتل حسین میں رنگے تھے, لیکن تو تائب ہو گیا تھا, تو تائب ہو کے میرے دروازے پہ آیا تھا. تو کہا بات یہ ہے وہ تمہارا کردار تھا, یہ ہمارا کردار. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تم جرم کرتے رہے ہم کرم کرتے رہے, تم خطا کرتے رہے ہم عطا کرتے رہے. فرمایا یہ ہمارا کردار ہے. تو بات یہ ہے کہ جب حسن اخلاق کے ذریعے انسان کام کرتا ہے تو جناب دشمن بھی دوست بن جاتا ہے, نفرتیں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں, دوریاں قربت میں بدل جاتی ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ نے ایک دشمن پر قابو پا لیا تو اس نے آپ کے منہ پہ معذلہ تھوکا تو آپ نے چھوڑ دی. اللہ اکبر. اس نے کہا جی میں نے تو اپنے بغض کا اظہار کیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا. فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا, اللہ للہیت تھی, اللہ کی بات اخلاص کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا اور میں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا. جب تو نے میرے منہ پہ یہ عمل کیا تو پھر میرا نفس حائل ہو گیا تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا. بس یہ عمل جب اس نے دیکھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں دیکھیں وہ شخص آتا ہے اور مسجد نبوی میں ہی جناب اس نے معذلہ بولو براز کر دیا تو صحابہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا کر رہے ہو بھی, اللہ کے گھر کو ناپاک کر رہے ہو. سرکار نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو, یہ میڈیکلی بھی گڑبڑ ہو جائے گی, تو یہ بیمار ہو جائے گا, اسے جو کرتے ہیں کرنا ہے کرنے دو. اب سرکار نے یہاں تک اہتمام کیا, فرمایا اسے کچھ نہ کہو. جب اس نے وہ سارا کچھ معاملہ کر لیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کروائی تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, اتنے کریم ہیں. اچھا اس نے جو جملہ کہا قبلہ عمران بھائی کی جملہ کمال کا اس نے کہا آپ اتنے اچھے ہیں, وہ مجھے مارنے آ رہے تھے اور آپ نے مجھے بچا لیا. فرمایا اللہ اے محمد اللہ تیرے اوپر بھی رحم کرے میرے اوپر بھی رحم کرے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرو, صرف اپنے اور میرے لیے رحم نہ مانگو, سب کے لیے مانگو. اللہ جب اس نے سب کے لیے مانگے تو وہ بھی شامل ہو گیا. اللہ نے اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. آئیے نعت کی جانب بڑھتے ہیں. سید ارباز حسین شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی حاضری با حضور سرور کائنات پیش فرمائیں. ماشاءاللہ.
کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلا تو کیسے ہیں ہم روح الامین، کہنے لگے اے سرورا تیری قسم، خسروا عرش پہ اڑتا، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین کہنے لگے اس سے آگے جائیں تو جل جائیں پر جبریل کے پر، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، حق محبوب سے جبریل نے سدرہ پہ کہا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، لوگ تازہ ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبین تک پہنچے، لیکن اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیریاں تماں جگ چ تمیاں، آقا جی تواڈیاں جتیاں عرش نے چومیاں، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،
پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے ٹوپیاں تھام کے گر عرش بری کو دیکھے اونچے اونچوں کو نظر آئے نا رفعت تیری خسراوا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ کے اندر گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے. مجھے اب سوال کی جانب بڑھنا ہے. حضرت آج معاشرے کے اندر بڑا فقدان ہے حسن اخلاق کا. حسن اخلاق کا بہت فقدان ہے. بڑا چھوٹے کا پیار شفقت کرتا ہے لیکن چھوٹا بڑے کا ادب کرنا بھول گیا. لیکن آج کے معاشرے میں حسن اخلاق کی کتنی ضرورت ہے. یہ ہمارا میسیج بھی چلا جائے گا اور حضرت کی گفتگو بھی ہم سماعت کریں گے. بسم اللہ. جی جاوید بھی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ آج قدریں ختم ہو گئی ہیں احترام کی اور بڑا فقدان ہے اس کا, بہت زیادہ فقدان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھوٹے بڑے کا ادب سکھایا, عمران بھائی کی بلا دیکھیے گا, سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حضرت عباس آتے ہیں. اللہ آپ کے چچا ہیں, حضور کے امتی بھی ہیں, لیکن جو ہی سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں کریم آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے ذرا سرکتے ہیں, کہتے ہیں چچا جان ادھر آ جائیں. اللہ اکبر. کہا یا رسول اللہ آپ تو میرے آقا ہیں, میرے نبی ہیں. فرمایا میرے چاچا بھی تو ہے. کیا بات ہے. یعنی سرکار دو عالم نے جو اخلاقی قدریں ہیں جی کریم آقا علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا. وہ معاشرہ جہاں اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل گیا تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جناب, اور زندہ جلا دیا جاتا تھا. آپ کے علم میں ہے ساری باتیں. سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا بھی آیا, اس نے آ کے کہا کہ میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا. اللہ اکبر. اور سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ساری بات سنائی کہ ایک دفعہ ایسے ہوا, میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی اور پھر وہ جناب میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا, وہ بڑی ہو گئی, تھوڑی سی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی. میں واپس آیا تو وہ ننھے منھے ہاتھوں سے میٹھی میٹھی زبان سے باتیں کرتی تھی, یا بتا ابو جان کہتی تھی. اس کی زبان میں بڑی مٹھاس تھی, لیکن میرے دل کے اندر وہ اتنی سختی تھی کہ میرا دل جو ہے وہ نرم نہ ہوا. میں نے اسے اٹھایا, لے گیا اور ایک گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے اس میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی. جوں مٹی پڑتی گئی اس کا جسم جناب یہاں تک کہ اس کا چہرے تک مٹی آ گئی, لیکن وہ یہی کہتی رہی یا بتا. اچھا کمال کی بات یہ ہے, جب وہ گڑھا کھود رہا تھا نا وہ شخص, صحابی بعد میں ہو گیا, تو اس کے گڑھا کھودے جب مٹی اس کے کپڑوں کے اوپر لگتی نا تو اپنے ننھے فراق سے اسے صاف کرتی, لیکن اس کا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. اور جناب یا بتا کہتے وہ مٹی ڈالتا گیا دفن کر دیا. سرکاری دو عالم زاروں قطار رو پڑے. صحابہ نے اسے کہا کہ بند کر دو, یہ قصہ نہ سناؤ. کریم آقا نے فرمایا دوبارہ سناؤ. دوبارہ سنایا. سرکاری دو عالم نے پھر جو آقا کی غلامی میں آیا تو ناظرین تو دیکھیے پھر حسن اخلاق کا کیسا وہ پیکر بنا. حضور کی غلامی میں آیا تو کس طرح اس نے قدروں کا احترام کیا. کریم آقا کی غلامی میں آیا تو جناب زمین پہ چلتے تھے تو جناب پورا پاؤں نہیں رکھتے تھے, پنجے کے بل چلتے تھے. لوگ کہتے بھی ایڑی کیوں نہیں زمین پہ رکھتے, کہیں ڈر لگتا ہے کہیں کو کیڑی نہ آ جائے, اللہ اکبر, کہیں کی چونٹی نہ آ جائے. یعنی یہ قدریں تھیں. سرکار دو عالم نے جہاں چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہو گیا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آخر میں ہم سجدہ کی بارگاہ میں نوکری کر کے مور لگا دیتے ہیں. کیا بات ہے. حضور کی بارگاہ میں سجدہ آتی ہیں, امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اپنی چادر بچھا دیتے ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر دن میں 20 مرتبہ بھی آتی تو میرے آقا 20 مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو اخلاقی قدریں جب ایسی ہو جاتی ہیں, چھوٹے بڑے کا احترام. یہ دیکھیے ناظرین, پیغام آپ کو آخری یہ ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے معاشرے میں, اپنے والدین کا, اپنے بزرگوں کا, اپنے تایوں کا, اپنے چچاؤں کا, اپنے ماموں صاحبان کا, سب کا احترام کریں. یہ جو رشتے ہیں کریم آقا نے فرمایا جس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر یہ اخلاقی قدریں آپ نکال دیتے ہیں, جی وہ اپنے گھر میں کھاتا ہے میں اپنے گھر میں کھاتا ہوں, نہیں. کریم آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا, اتنا حکم دیا,
اتنا حکم دیا کہ جناب وہ کہنے لگے کہ جناب کہیں ہم یہ ہمسائے جنو جائیداد کے حصہ دار تو نہیں بن گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حکم دیا ہے. تو بس پیغام آخری یہی ہے کہ حسن اخلاق کو اپنی سیرت میں اتاریں اور آپ جہاں جہاں سے گزریں لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں یہ محمد کا غلام جان. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام کیا خوبصورت انداز میں بڑا پیارا میسیج ہمیں دیا ہے. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین کرام ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے. ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. اور آپ قبلہ کاری صاحب آپ فرما رہے تھے سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کہ منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، منگتوں کو جو ملا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر مرض کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں. اور کہتے ہیں رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی، رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی، آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں، آقا کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں. پہلے تو میں قبلہ کاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. قبلہ شاہ جی حضور آپ کا شکریہ، قبلہ عمران بھائی آپ کا شکریہ. اور اب ہم بڑھیں گے ارشد بھائی کی جانب. اور آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اس پیج کے ساتھ جڑے رہیے گا. کل بھی انشاءاللہ سیم وقت پہ انشاءاللہ 11 بجے آن ایئر آپ دیکھیں گے لائیو پروگرام. ثنا خان مصطفیٰ، تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کی پوری ٹیم کی طرف سے اور روح رمضان کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ارشد نور قادری صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے. بسم اللہ. جہاں بے ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آگی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آگی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آگی نہ سنتے ہیں، پسے دیوار
میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار